موسیٰ سعید وائس آف پیپل یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں۔ آج جمعرات 22 جون سن 2023 ہے، رات کے 11 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی اطلاع کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف کی جو فرانس کے دورے پر ایک کانفرنس میں گئے ہوئے ہیں، آئی ایم ایف کے ایم ڈی سے ملاقات ہو گئی ہے، مینیجنگ ڈائریکٹر۔ تو اس لیے میرے انالیسس کے مطابق امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو جو بازو مروڑ کر آئی ایم ایف کے ذریعے جو پالیسی اختیار کیے ہوئے تھا اور سی پیک کو رکوایا تھا، اب اسے احساس ہو گیا ہے کہ امریکہ کی بازو مروڑنے والی حکمت عملی جو ہے سیاسی، وہ اب کارگر نہیں ثابت ہو سکتی، اس لیے کہ پاکستان کو جتنی وہ بازو مروڑ رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان چین کے زیادہ قریب چلا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جناب عاصم منیر صاحب آرمی چیف، جو کہ پاکستان کی عسکری قیادت کے لیڈر بھی ہیں، وہ پاکستان کو اقتصادی بحران سے نکالنے کے لیے وہ ایک ہفتے کے لیے کے دورے پر برطانیہ گئے۔ اس لیے برطانیہ گئے کہ وہ سمجھتے تھے کہ برطانیہ کے جو حکمران ہیں، حلقے ہیں، ایک انالیسز ہے جو میں پیش کر رہا ہوں کہ وہ امریکیوں کو سمجھائیں کہ پاکستان جو کہ امریکہ کے اتنے کام آیا، اب صرف انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے حوالے سے پاکستان کو کے وجود کو اتنا کم تر نہ کریں کہ پاکستان ہی تو تھا جب سوویت یونین اسٹرانگ تھا اور امریکہ کو ضرورت پیش آئی تو پاکستان کے ذریعے ہی تو سن 1970 میں امریکیوں نے چین کے ساتھ تعلقات استوار کیے تھے، اور وہ تعلقات استوار اس لیے کیے گئے کہ سوویت یونین سے کو شکست دی جا سکے۔ آپ دیکھیں کہ اگر یہ تعلقات نہ ہوتے تو افغانستان میں جو سوشلسٹ انقلاب آیا تھا اس کو کیسے ڈسٹرب کیا جا سکتا تھا؟ اس میں چین اور امریکہ کے قریب آنے کے عوامل بھی کارگر ثابت ہوئے۔ تو اس حوالے سے ناظرین کرام، پاکستان نے لیاقت علی خان کے زمانے میں جو ایک غلطی ہوئی تھی پاکستان کے پرائم منسٹر لیاقت علی خان سے، جبکہ تاریخ نے تو پاکستان کو بہت شاندار موقع دے دیا تھا کہ پاکستان کو نظر انداز کرتے ہوئے امریکہ نے انڈیا کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کو واشنگٹن کے دورے کی دعوت دے دی تھی، جس پر پاکستان نے رد عمل کے طور پر خود ماسکو سے کے دورے کی اجازت لی، جس کا امریکیوں کو احساس ہوا۔ پھر امریکیوں نے پاکستان کے وزیر اعظم کو بھی دعوت نامہ دے دیا، اور اب لابنگ کے ذریعے سے، کیونکہ پاکستان کی جو ایلیٹ کلاس، گماشتہ ایلیٹ کلاس اس زمانے میں حکمرانی کر رہی تھی، کنٹرول جن کے اس میں تھا، ان کے ذریعے سے لابنگ کر کے
وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو ماسکو کو بائی پاس کروا کر واشنگٹن چلے گئے. اگر پاکستان کی اس وقت کی ایلیٹ کلاس اصل میں ان سوشلزم سے نفرت تھی, محنت کشوں کے حکمرانی سے نفرت تھی. وہ ایلیٹ کلاس تھی نا, گماشتہ. پھر ایلیٹ کلاس بھی نیشنلسٹ نہیں تھی, گماشتہ ایلیٹ کلاس. نہرو کی طرح نیشنلسٹ ہوتی تو پھر تھوڑی سی بھی یہ پھر یقیناً عقل کا مظاہرہ کرتے کہ جس سے لیا تھا اور اس کے رد عمل میں امریکہ نے بھی دعوت نامہ دے دیا تھا آپ کو. تو پاکستان کے اگر وزیر اعظم لیاقت علی خان ماسکو جاتے اور ماسکو سے پھر واشنگٹن جاتے تو پھر نان الائنمنٹ موومنٹ کا لیڈر جو ہے وہ پاکستان ہوتا, انڈیا نہ ہوتا. غیر وابستہ ملک جو آرگنائزیشن بعد میں ڈیولپ ہوئی. جواہر لال نہرو نے واشنگٹن کا دورہ کرنے کے بعد خود کوشش کر کے ماسکو کا دورہ کیا اور اپنے آپ کو اس پوزیشن پہ لے آئے کہ امریکہ اور سوویت یونین دونوں کی وہ بیلنس ہو گیا, دونوں کی ضرورت. اور انہوں نے وہاں پر نیشنل کیپٹلزم کو اسٹیبلش کیا, جبکہ پاکستان میں گماشتہ اسٹیبلشمنٹ. کیونکہ سوویت یونین سے تو ہم نے تو اپنے آپ کو عالم سپردگی میں دے دیا تھا امریکہ کے. اسٹالن نے اس کا بہت برا مانا کہ خود دعوت نامہ حاصل کرتے ہیں اور پھر ہمیں وہ کر کے بلیک میل کر کے وہ پھر ادھر چلے جاتے ہیں. تو وہ دعوت نامہ نے واپس لے لیا تھا. اب پاکستان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. تو پاکستان میں جو یہاں پر نیا نظام سرمایہ داری کا اسٹیبلش کیا گیا وہ گماشتہ سرمایہ داری نظام تھا. ایسا نظام جو کہ پاکستان کو امریکی نظام کا, امریکی عالمی سرمایہ داری نظام کا پیداواری یونٹ بناتا تھا. تو ناظرین کرام, اب پھر یہی بات ہوئی کہ عاصم منیر صاحب گئے, انہوں نے کہا کہ ہمارے آپ کے لیے ہم نے جہاد افغانستان کیا, اتنا وہ کیا, ہمیں نہ مارو. اور چین کے ساتھ تو امریکہ کے تعلقات پاکستان کے راستے ہی سے گئے, کے ذریعے سے ہی. جنرل آغا محمد یحییٰ خان چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اور صدر تھے ان دنوں. جب ہنری کسنجر آئے انہوں نے دورہ کیا اور اس کے بعد پھر اس میں پاکستان سہولت کار تھا. بلکہ اس زمانے میں پاکستان تو سن 1962 سے چین کے ساتھ جو تھا وہ امریکی وش اینڈ ول کے بغیر ایوب خان نے چائنا کے ساتھ بارڈر ڈسپیوٹ حل کر لیا تھا. اور انڈو چائنا لڑائی میں انڈیا کا ساتھ نہیں دیا تھا, چین کی مخالفت نہیں کی تھی. لیکن بعد میں پھر امریکیوں نے پالیسی اگرچہ مارا اس میں ایوب خان کو, ایوب خان کے خلاف جو موومنٹ چلی تو اس میں وہ اسپانسرڈ بائی دا یو ایس اے تھی. تو اس میں لیکن اس کے ساتھ ہی امریکیوں کا یہ ایک ان کی حکمت عملی رہی کہ پاکستان کو چین کے ساتھ تعلقات میں نہ مارو. پاکستان جو ہے یہ سہولت کار کے طور پر چین سے امریکہ کے تعلقات کو آگے اس میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے, اس لیے اس میں اوائڈ کیا گیا تھا. تو ناظرین کرام, اب ہمارے آرمی کے جو لیڈر تھے وہ ایک پروگرام کے مطابق کہ پہلے امریکیوں سے کوشش کی جائے, اس کے بعد وہ پھر بتایا یہ جاتا ہے کہ 2 دن کے دور پر وہ خفیہ واشنگٹن بھی گئے. یقیناً وہاں پہ امریکی اعلیٰ حکام سے یہی باتیں کی ہوں گی کہ پاکستان نے امریکہ کا ہمیشہ ساتھ دیا, لیکن امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کو وکٹمائز کیا. اور جہاد افغانستان کی تو آپ کے سامنے مثال ہے. تو یہ تجربات نے ہماری, اب فوج میں بھی تو پیٹریاٹ لوگ موجود ہیں, وہ سارے ہی تو امریکی ضیاء الحق کی طرح تو نہیں ہے نا, دوسرا پہلو بھی دیکھنے والے لوگ موجود ہیں. تو جب پاکستان کے آرمی چیف کو کامیابی نہیں ہوئی تو انہوں نے یقیناً پاکستان میں آ کر
عسکری قوت کو، عسکری قیادت کو تمام حالات سے آگاہ کیا۔ تو اس میں پھر فیصلہ کیا گیا کہ چین سے بات کی جائے۔ اب پاکستان کی اگر کوئی قوت بچا سکتی ہے، سروائیول کی بات ہو سکتی ہے، تو وہ چین کی بات ہے، جو کہ ہم سے ناراض تھا۔ عمران خان صاحب نے جو سی پیک اور امریکہ نواز جو اقدامات کیے، ان کے حوالے سے وہ ناراض تھے پاکستان سے، لیکن پاکستان سے وہ چاہتے تھے کہ جو ہم نے اتنے کئی بلین ڈالر وہ خرچ کر چکے تھے اور پاکستان کی جیو پولیٹیکل حیثیت بھی تھی، تو اس کے حوالے سے وہ شیورٹیز چاہتے تھے، اور شیورٹیز میں وہ ہمارے ہاں پولیٹیکل لیڈرشپ پر اعتماد نہیں کرتے تھے۔ اس میں پھر گرنٹر کے طور پر جو ہے وہ ہماری آرمی، تو ایک ہفتہ پھر جنرل حافظ عاصم منیر صاحب نے ایک ہفتہ بھر جو بیجنگ میں قیام کیا، تو وہ کامیاب ایک دورہ ثابت ہوا۔ اب اس میں ناظرین کرام، اب مزید آپ غور و فکر کر لیں کہ چائنا تو پاکستان میں استحکام چاہتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 6 مئی کو چینی وزیر خارجہ پاکستان آتے ہیں اسلام آباد، اور افغانستان کے وزیر خارجہ بھی اس میں ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیاسی استحکام ہونا چاہیے۔ اگر چین کی ترقی میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں، پھر تبھی چین آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اس میں ایک غور و فکر کیجیے اور چینیوں کی آپ پولیٹکس کو بھی سمجھیے کہ وہ جنرل عاصم منیر کے دورے کے بعد ہی پاکستان آتے ہیں، اور یہ دورہ کب ہوتا ہے؟ جس نے کہ پاکستان کی آرمی قیادت کو بھی سوچنے پر مجبور کیا، وہ یہ کہ چائنا نے ثالث کے طور پر سعودیہ اور ایران کے تعلقات جو ٹوٹے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، ان میں مفاہمت کروا دی۔ مفاہمت کے بعد جب یہ ہے، اب آپ دیکھیں کہ تبھی پاکستان کی آرمی لیڈرشپ جو ہے وہ عاصم منیر کو، جنرل عاصم منیر، ان کے مینڈیٹ کے ساتھ بیجنگ جاتے ہیں۔ میں تو یہ بات کہوں گا کہ اگر عمران خان صاحب سی پیک کو پیک نہ کرتے اور امریکہ کی خوشنودی میں اس حد تک نہ چلے جاتے، اسٹیٹ بینک کی حیثیت کو انہوں نے حکومت پاکستان کے ڈسپلن سے علیحدہ کروا دیا۔ اگر وہ یہ اقدامات نہ کرتے اور سی پیک کو چلاتے رہتے، تو پھر چین کو کئی سو بلین ڈالر کی ایران میں سرمایہ کاری کی فوری طور پر ضرورت نہ آتی۔ سرمایہ کاری ضرور کرتے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ڈیولپ کرنے کے بعد کرتے، تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا پاکستان کا جو عمران خان صاحب کے دور میں ہوا۔ میں اسے سی پیک کے حوالے سے میں اسے تیسرا بڑا موقع قرار دیتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی کا یہ تیسرا بڑا موقع ہے۔ پہلا موقع وہ تھا جو لیاقت علی خان، ہمارے گماشتہ حکمران ٹیم نے، ایلیٹ کلاس نے اس کو ضائع کروایا،
لیاقت علی خان کو بائی پاس کروا کے واشنگٹن بھجوانے میں ایک شاندار موقع تھا۔ پاکستان میں نیشنل کیپٹلزم اس لیے کہ روسی جو تھے، سوویت یونین جو تھا، بھائی سوشلزم تو صنعتی پرولتاریہ کا نظام ہے کہ سرمایہ دار کی بجائے صنعتی پرولتاریہ جو ہے وہ کنٹرولنگ پوزیشن میں ہوتا ہے سسٹم کو چلانے کے لیے۔ جب صنعتی پرولتاریہ نہ ہو، روسیوں نے تو، سوویت یونین کی لیڈرشپ نے تو چین کو بھی یہ مشورہ دیا تھا، تم کو بھی یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ سوشلزم نہ لائیں، یہاں پر نیشنل کیپٹلزم پیدا کریں۔ یہی تو اختلاف تھا۔ یہ تو موضوع تم کی بہت بڑی ڈائنامک لیڈرشپ تھی۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا نے، ایک پسماندہ ترین ملک نے جمپ کر کے، یہ تو ایک ترقی یافتہ ملکوں کا نظام ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ سوشل نظام اگر کمزور ملک بھی اختیار کر لیں تو چین کی طرف وہ ترقی یافتہ ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ ایک پہلا موقع تھا جو کہ پاکستان نے ضائع کیا، اور جس کی وجہ سے پھر جب لیاقت علی خان کو احساس ہوا تو لیاقت علی خان نے پھر نکلنے کی کوشش کی۔ ایران میں ڈاکٹر مصدق کی لیڈرشپ تھی، جس کے ساتھ تودا پارٹی تھی، جنہوں نے شہنشاہ مار بگایا تھا۔ تو امریکی تیل پیدا کرنے والے اس اہم ترین ملک کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے تھے، وہ شاہ کو دوبارہ پاور میں لانا چاہتے تھے۔ تو لیاقت علی خان سے انہوں نے جو وہاں پر ملٹری آپریشن کرنا تھا امریکیوں نے، تو اس کے لیے مدد مانگی تھی، جس میں کہ ایک یہ اب تو تمام پیپرز اوپن ہو گئے، یہ باتیں ثابت ہو گئی کہ لیاقت علی خان نے پھر جب انکار کیا تو وہ پھر امریکیوں کے نزدیک واجب القتل قرار پایا کہ پاکستان جیسے ملک میں لیاقت علی خان جیسا اگر پرائم منسٹر رہتا ہے تو وہ تو پھر پاکستان کو انڈیپینڈنٹ کر دے گا، جیسے کہ ذوالفقار علی بھٹو بعد میں۔ دوسرا موقع جو ملا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو ملا تھا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو اس موقع کو بہت سی ریزنز ہیں سنبھال نہیں سکے۔ ہو جاتی ہے جمع تفریق، لیکن پاکستان میں نیشنل کیپٹلزم پیدا کرنے کی اسٹیٹ سیکٹر میں تو ذوالفقار علی بھٹو نے اسٹیل مل دیا۔ اسٹیل مل کیا تھا؟ مدر آف دا انڈسٹری۔ وہ پاکستان میں نیشنل کیپٹلزم پیدا کرتا ہے۔ تو اور ایسے ہی بہت سے اقدامات حفاظت کے لیے لوگ بار بار اس کا کہتے ہیں کہ ایٹم بم بہت اہم ہے، لیکن نان پروڈکٹیو ہے، اس کے تو حفاظت کے لیے بھی بہت کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس سے پاکستان کی حفاظت تو ممکن ہوئی۔ انڈیا سے جو تھریٹ تھا، لیکن اس میں یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے تو پاکستان کو اقتصادی طور پر بھی انڈیپینڈنٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ جو ایٹمی بجلی گھر کا معاہدہ کیا تھا ری پروسیسنگ پلانٹ کا فرانسیسیوں سے، وہ یہی تو تھا جسے کہ ضیاء الحق کے زمانے میں امریکیوں نے اس نان پروڈکٹیو جو یونٹ تھا ایٹم بم، اس کو انہوں نے نہیں روکا۔ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ضیاء الحق کو اگر کہا جاتا، ضیاء الحق کی ٹیم کو، تو وہ پھر اس کی حفاظت کرتے، اس کو جاری رکھتے۔ نہیں، وہ خود یہ سمجھتے تھے کہ جب حکومت ہمارے کنٹرول میں ہے تو پھر ایٹم بم بھی تو ہمارے ہی کنٹرول میں ہوگا۔ انہوں نے وہ ایٹم بم کو بننے دیا اس لیے کہ جہاد افغانستان کروانا تھا۔ اور اگر کوئی عقل مند حکومت ہوتی، ذہین حکومت ہوتی، شارپ حکومت ہوتی، جیسے میں آج سمجھ رہا ہوں کہ ہماری عسکری قیادت جو ہے یہ بڑی شارپنیس کا ثبوت دے رہی ہے گزشتہ عسکری قیادت کی نسبت، یہ عاصم منیر کی جو لیڈرشپ ہے
تو یہ ایک دانش مندی کی بات کہ یہ ایسا کر سکتے تھے، تو ضیاء الحق کو بہت بڑا موقع ملا تھا. میں اسے بھی ترقی کا موقع سمجھتا ہوں کہ اگر جہاد افغانستان کرانے کی بجائے، جبکہ امریکیوں کی جان نکل رہی تھی، ان کے ٹریلین آف ڈالرز کے اس خطے میں مفاد گئے تھے، تو پاکستان کی عسکری قیادت، میں یہ سمجھتا ہوں اگر آج کی عسکری قیادت ہوتی تو یقیناً یہی کہتی کہ جناب پاکستان کو جیسے کمیونسٹ مشرقی جرمنی سے بچانے کے لیے، محنت کشوں کے نظام سے بچانے کے لیے، مغربی جرمنی کے سرمایہ داری نظام کو قائم رکھنے کے لیے مغربی جرمنی کو ڈیولپ کروایا، جاپان کو پھر بحال کروایا، جنوبی کوریا کے ہمارے سامنے، اگر جنوبی کوریا کو تھریٹ شمالی کوریا کا نہ ہوتا تو جنوبی کوریا کو امریکہ اس طرح ڈیولپ کرواتا، پاکستان بھی ڈیولپ ہو سکتا تھا. یہ تیسرا بڑا موقع تھا جو کہ ہم نے گنوا دیا. اتنا شاندار موقع. پھر یہ چوتھا موقع سی پیک کا، جس کو کہ لیٹ کروایا عمران خان صاحب نے، جو کہ اب باتیں یہ ثابت ہو چکی ہیں، اب اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں، جو امپورٹنٹ بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس کی میں نے ابتدا میں بھی کی، اس کو مزید میں ایلیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک اب IMF پیسے دے دے گا. اسی لیے ملاقات کی ہے MD نے، اگر نہ دینے ہوتے پھر MD ملاقات ہی نہ کرتا. میرے نزدیک اس کے بڑے چانسز ہیں، اس لیے کہ امریکی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہماری گرپ سے مکمل نکل جائے گا. اب پاکستان کو گرپ میں رکھنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بازو مروڑنے کی پالیسی کو ریویو کریں گے، کہ جو پاکستان کے بازو مروڑتے ہیں. تو ناظرین کرام، اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں. لیکن پاکستان میں یہ بات یہ کہوں گا کہ عسکری قیادت جس کی لیڈرشپ جنرل جاوید قمر باجوہ کو حاصل تھی، اور انہوں نے عمران خان صاحب کو چلایا، تو صرف عمران خان ناکام نہیں ہوا، جنرل قمر جاوید باجوہ بھی ناکام ہوئے، پوری اس وقت کی عسکری ٹیم ناکام ہوئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی ٹیم کو کامیاب ہونا چاہیے. پاکستان کی ٹیم کو کامیاب کرنے کے لیے عوام کا متحد ہونا بہت ضروری ہے. عوام کو کیسے متحرک کیا جا سکتا ہے، کیسے منظم کیا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے میں آئندہ ویلاگ میں بات کرنا چاہوں گا کہ آپ میری بات تو سنیے گا. تو اس کے لیے کیا جنرل قمر جاوید باجوہ ناکام کیوں ہوا، عمران خان کیوں ناکام ہوا، وہ سب کے سامنے باتیں موجود. اب کامیابی کے لیے کن تبدیلیوں کی ضرورت ہے. عسکری قیادت تو ایک صراط مستقیم پر آ گئی ہے. چین کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے ناظرین کرام، میں آئندہ ویلاگ میں آپ سے کہ کیا کرنا ہوگا ہمارے عسکری قیادت کو، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. وائس آف پیپلز کو، یہ آپ ہی کا چینل ہے. امید ہے کہ عوام میری سرپرستی کریں گے. عوام ہی کی سرپرستی چاہیے مجھے، تو میں بہت بہتر پرفارم کر سکوں گا وائس آف پیپلز پر. اور وائس آف پیپل جو ہے یہ پاکستان کے عوام کی آواز بنے گا، دنیا کے عوام کی آواز بنے گا.
آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔